صدام حسین ایک تاریخی جائزہ۔ صدام حسین عبدالمجید التکریتی 1937 سے 2006 عراق کے ایک متنازع اور بااثر رہنما تھے جنہوں نے 1979 سے 2003 تک ملک پر حکومت کی۔ ان کے دور کو طاقت، استحکام، جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور سیاسی عروج۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت کے قریب ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تکریت میں حاصل کی اور بعد میں بغداد میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ جوانی میں ہی وہ عرب قوم پرست تحریکوں کی طرف راغب ہوئے اور 1957 میں بیس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1959 میں صدام نے عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ وہ مصر اور شام میں جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور بیس پارٹی کی سرگرمیوں میں فعال رہے۔ 1968 میں بیس پارٹی نے خونریز بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور احمد حسن البکر صدر منتخب ہوئے۔ صدام حسین، جو اس وقت نائب صدر تھے، نے حکومت میں اہم کردار ادا کیا اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز پر کنٹرول حاصل کیا اور اپنے مخالفین کو بے رحمی سے کچل دیا۔ صدارت اور حکمرانی کا دور۔ 1979 میں احمد حسن البکر کے استعفیٰ کے بعد صدام حسین نے عراق کی صدارت سنبھالی۔ وہ ایک مطلق العنان رہنما بن گئے اور ملک پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ انہوں نے معیشت، فوج اور تعلیمی نظام کو کنٹرول کیا۔ ان کا دور حکمرانی میں کئی اہم واقعات ہوئے۔ ایران عراق جنگ 1980 سے 1988۔ صدر بننے کے فوراً بعد صدام نے ایران پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کو روکنا اور عراق کے لیے علاقائی بالادستی حاصل کرنا تھا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ اس جنگ میں عراقی معیشت کو تباہ کر دیا اور ملک پر بھاری قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ خلیجی جنگ 1990 سے 1991۔ 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد کویت کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کی قیادت میں ایک کثیر القومی فورس نے عراق پر حملہ کیا اور اسے کویت سے بے دخل کر دیا۔ اس جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر سخت پابندیاں عائد کر دیں، جس نے عراقی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ صدام حسین کے دور میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو بے رحمی سے کچل دیا، جس میں سیاسی کارکنوں، مذہبی رہنماؤں اور نسلی اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان پر کردوں اور شیعوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات بھی لگائے گئے۔ سقوط اور موت۔ 2003 میں امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد نے عراق پر حملہ کیا، جس کا مقصد صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا اور عراق کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کرنا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہ روپوش ہو گئے۔